اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کچھ مشرک ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، عمر گزاریں اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم مشرک سمجھ رہے ہیں نان مسلمس کو، ہندوز کو، پتہ نہیں کس کو۔ مشرک وہ جو نماز قائم کر رہے ہیں، مسجد میں بھی ہیں، دیکھیں مشرک، مگر وہ اپنے نفوس کے خلاف ہیں، یعنی وہ اپنے ہی خلاف، ان پہ گواہی یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ کی دیکھیے مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو مانے۔ شرک کہتے ہیں پارٹنر، ہم بزنس میں آپس میں شریک کار ہے، یہ میرے بزنس، تو میرا پارٹنر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والا اور اللہ کی آیت کے ساتھ دوسروں کی باتیں ماننے والا وہ مشرک ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں خود بتا دیں گے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا رہے، خود وہ کہہ رہا ہے وہ گواہ ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ کفر کے ساتھ گواہ بنے ہوئے ہیں اسی مسجد میں۔ صلاح قائم جب کرتا ہے کوئی بھی انسان، وہ صرف اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا آدمی ہو۔ نماز صلاح جب پڑھ رہا ہے، آیات جب تلاوت کر رہا ہے، امامت جب کر رہا ہے کوئی بھی آدمی، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ، قرآن کی آیت، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہا ہے، آیات۔ پھر جب وہ سلام پھیر دیتا ہے تو اپنے فرقے کی باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ اپنے، اللہ کہہ رہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود گواہ بن جاتا ہے، کفر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نفس سے اپنے خلاف بتا رہا ہوتا ہے کہ میں میرے یہ خیالات ہیں، تو اللہ کی بات بھی بتا رہا ہے، ساتھ میں اپنی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کفر کر رہا ہے۔ تو اس کے معنی مشرک بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں۔ اور جو اس مسجد حرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی ہے آج تک، اس صلاح جو وہاں مسجد حرام میں قائم ہے، وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرے ہوئے ہیں، تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں، تبھی تو نہیں کر رہے، اس کو اپنا نہیں رہے، تو ان کو اللہ بتاتا ہے یہ جو مشرک لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں سورہ الانفال 8:34 اور 35، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس کے پر سرپرست اولیاء نہیں ہیں، اس کے سرپرست اولیاء ہیں تو سوائے جو تقوی حفاظت کرنے والے ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے، بس عذاب چکو ساتھ جو تم کفر کرتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد حرام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں، ان کے اوپر ہمارا قابض ہونا، وہ غلط ہیں، ان کو نکال باہر کرو، ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس کے صحیح اولیاء ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متقین اولیاء۔ یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، ان اولیاء إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد حرام کے کو سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا۔ آپ نے ہسٹری میں بت ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے مسجد حرام کو بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا نظام آج بھی قائم ہے، وہاں پر صلاۃ قائم ہے، وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت، پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، مگر مسجد حرام کا نماز قائم ہوئی ہے، وہاں پر رمضان قائم ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے، جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی، بری حالتیں ہوں گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد حرام کی جس نے اپوزیشن کی، کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا، کوئی ہندو نہیں کر رہا، نان مسلم، یہ ہمارے اندر سے جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں مسجد حرام کی۔ وما کانوا اولیاء، اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اولیاء جو ہیں متقین ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی صلاح، ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے،
جب مسجد حرام کا امام تلاوت کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہٹ کے جائے گا تو ہم اپنی نماز رکھ کے، تو وہ اللہ کی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے؟ جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کری، اس کے بعد وہ ہٹ گیا، صلاۃ ختم ہو گئی، فرض نماز مسجد حرام میں، اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آن کے آپ کا امام کیا پڑھے گا بتائیں مجھے آپ؟ تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ، تو یہ قرآن کس لیے پڑھ رہا ہے وہ؟ اس قرآن پہ اس کے معنی سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے، وہ مین نہیں کر رہا، مان نہیں دے رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا، وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد حرام کے امام نے، آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سوائے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے، آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے، جھوٹی جھوٹی بات کر رہے ہیں آپ، مین تو آپ کر نہیں رہے، آپ اس کو مان نہیں رہے۔ اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا، اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے، ننگے طواف ہو رہے تھے، تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے، تم بلیو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بولو، تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے۔ جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام، اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی، اور میں اپنی نماز پڑھوں گا، اپنا طریقہ بناؤں گا، تو کیا ہوا؟ سیٹی بجانا، تالی بجانا۔ تو آپ کی نماز سیٹی بجانا، تالی بجانا، کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے، وہی آیت آپ کا امام پڑھ رہا ہے، اور وہی آیت تم خود یاد کر کے پڑھ رہا ہو، مگر اس پہ بلیف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں، خود پتہ ہی نہیں نماز کا، نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے، کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے، تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ، ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص، کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے، مقام ابراہیم مصلی، کر لو۔ آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ، تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی بجا تالی بجانا ہے، فذوقوا العذاب، چکو عذاب، بما کنتم تکفرون، تم آیت کا کفر کرتے آ رہے ہو، صلاۃ بھی قائم کر رہا ہو، کفر کر رہا ہو۔